بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کا ایک قصاب اپنے پڑوس کی کنیز پر عاشق ہو گیا۔ اتفاق سے ایک دن کنیز کو اس کے مالک نے دوسرے گاؤں کسی کام سے بھیجا۔ قصاب کو موقع مل گیا اور وہ بھی اس کنیز کے پیچھے چلا گیا۔ جب وہ جنگل سے گزر رہی تھی تو اچانک قصاب نے سامنے سے آ کر اسے پکڑ لیا اور اسے گناہ کرنے پر آمادہ کرنے لگا۔ جب اس کنیز نے دیکھا کہ اس قصاب کی نیت خراب ہے تو اس نے کہا، اے نوجوان، تو اس گناہ میں نہ پڑ۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا تو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے کہیں زیادہ تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن مجھے اپنے مالک حقیقی یعنی اللہ کا خوف اس گناہ کے ارتکاب سے روک رہا ہے۔ اس نیک سیرت اور خوف خدا رکھنے والی کنیز کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ تاثیر کا تین بن کر اس قصاب کے دل میں پوست ہو گئے اور اس نے کہا، جب تو اللہ سے اس قدر ڈر رہی ہے تو میں اپنے پاک پروردگار سے کیوں نہ ڈروں؟ میں بھی تو اسی مالک کا بندہ ہوں۔ جا، تو بے خوف ہو کر چلی جا۔ اتنا کہنے کے بعد اس قصاب نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی اور واپس پلٹ گیا۔ راستے میں اسے شدید پیاس محسوس ہوئی، لیکن اس ویران جنگل میں کہیں پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ قریب تھا کہ گرمی اور پیاس کی شدت سے اس کا دم نکل جائے۔ اتنے میں اسے اس زمانے کے نبی کا ایک قاصد ملا۔ جب اس نے قصاب کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا، تجھے کیا پریشانی ہے؟ قصاب نے کہا، مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ یہ سن کر قاصد نے کہا، ہم دونوں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کے بادل بھیجے اور ہمیں سیراب کرے یہاں تک کہ ہم اپنی بستی میں داخل ہو جائیں۔ قصاب نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، میرے پاس تو کوئی ایسا نیک عمل نہیں جس کا وسیلہ دے کر میں دعا کروں۔ آپ نیک شخص ہیں، آپ ہی دعا فرمائیں۔ اس قاصد نے کہا، ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں۔ پھر قاصد نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کا ٹکڑا ان کے سر کے اوپر بھیج دیا۔ جیسے جیسے وہ لوگ چلتے جاتے بادل کا وہ ٹکڑا ان کے سروں کے اوپر رہتا، یہاں تک کہ وہ اپنی بستی میں پہنچ گئے۔ جب دونوں الگ ہونے لگے تو بادل کا ٹکڑا قصاب کے ساتھ ساتھ رہا۔ اس قاصد نے یہ ماجرا دیکھا تو قصاب کو بلایا اور کہنے لگا، تم نے تو کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں اور تم نے دعا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر میں نے دعا کی اور تم آمین کہتے رہے، لیکن اب حال یہ ہے کہ بادل تمہارے ساتھ ہو لیا اور تمہارے سر پر سایہ فگن ہے۔ سچ سچ بتاؤ، تم نے ایسی کون سی عظیم نیکی کی ہے جس کی وجہ سے تم پر یہ خاص کرم ہوا؟ یہ سن کر قصاب نے اپنا سارا واقعہ سنایا تو اس پر قاصد نے کہا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ دوسرے لوگوں کا نہیں ہے۔ بے شک گناہ سرزد ہونا انسان ہونے کی دلیل ہے، مگر ان پر توبہ کر لینا مومن کی نشانی ہے۔